أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، دیکھیے مرنا سب کو ہے. جو اس کائنات میں آیا ہے اس کو جانا ہے. کوئی 50 سال کی ایج میں جائے گا، کوئی 70 میں جائے گا، کوئی 80 میں جائے گا، کوئی بیچارہ 25-30 میں جائے گا، کوئی 100 تک رہے گا. بس جانا سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مر گئے بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. گائے مر گئی بات ختم ہے، بیل مر گیا بات ختم ہے، بکرا مر گیا بات ختم ہے، جانور مر گئے بات. ہمارے مرنے کے بعد بات نہیں ختم ہوتی. ہم لوگوں کا معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی لیے ابھی جو آپ نے آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ 3 جگہ قرآن میں آئی ہے اور اس کے بعد الگ الگ جملے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سب کو مرنا ہے لیکن مر کے بعد ختم نہیں ہوگی. تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے تو آپ کے پاس آ کے کیا کریں گے صاحب؟ بڑھیا بڑھیا ملے گا کہ بالکل ملے گا. ہمیں جو چاہو گے وہ ملے گا. خالی ارادہ کرو گے وہ مل جائے گا. اور یہ قرآن نا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، بخالی ارادہ کیا کہ یہ والا پرندہ تیتر کا دل چاہ رہا، وہ آپ کے سامنے حاضر. یہ ہے مرنے کے بعد اتنے مزے ہیں، مگر اس مزے کے پہلے آنا آنا پائی پائی کا حساب دینا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے، ذرہ برابر بدماشی کرو گے وہ بھی جھیلو گے. آج اپنے تعلقات کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر، کیا نام ہے آپ کا، قمبر زیدی کو وسیع حسن نے دبا لیا. طاقت تھی، جان پہچان تھی، لوگوں سے تعلقات تھے، آج تو دبا لیا. لیکن مولوی صاحب کتنے دن زندہ رہو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس کو دبایا ہے وہ تمہیں ابھارے گا. کہاں گئے تھے؟ لہذا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ابھی سے ہوش میں آ جائے کہ بھیا ایک ایک پیسے کا ہم کو حساب دینا ہے تو تیاری کرو.
کیا تیاری ہے؟ اب تیاری ایک ایسا موضوع ہے کہ مرنے کی تیاری کرو، پیاشرے پڑھیے، اب مرنے کی تیاری کرو. لیکن آج میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ایک چیز پر قرآن نے بڑی تاکید کی ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے. ارشاد ہوتا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے تم لوگوں پر کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، یہ احساس ہو جائے کہ اب بولیے مرنا ہے، اور نہ بھی احساس ہو جائے. بعض روایتیں تو کہتی ہیں، اگر موڈ میں ہو تو سناؤں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب آدمی 40 کا ہو جاتا ہے، فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب چلنے کا ٹائم آ گیا ہے. بعض روایتوں میں ہے، بڑے غضب کی روایت ہے، من بلغ 40 ولم یاخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور عصا نہ لے وہ گناہگار ہے. کیا مطلب ہوا؟ 40 سال کے بعد جو ہے وہ ڈنڈا لے کے چلنا ہوگا. مرحوم امام خمینی نے کہا یہاں عصا کا مطلب ڈنڈا نہیں ہے، یہاں عصا کا مطلب ہے عصائے احتیاط. مطلب اب بیٹا تم کل کے لونڈے نہیں رہ گئے ہو، 40 کے ہو گئے ہو. آپ غور کر رہے ہیں؟ حد ہے. دیکھیے اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین معصوم ہے نا. معصوم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گناہ. اگر ہم ان کے بارے میں کچھ سوچ لیں تو ہم گناہگار ہیں. جن کے ہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا. سنیے وسیع حسن صاحب، پگڑی باندھ کے ممبر پر چلانا اور ہے. مولوی صاحب ہوش میں رہو، یہ جتنا مجمع دکھ رہا ہے نا، ایک تمہاری قبر میں نہیں جائے گا. چاہے جتنا یہ واہ واہ کر لیں، چاہے جتنا تم کو جو ہے وہ نعرہ لگا کے وہاں مولوی ہاؤس تک پہنچا دیں، یہ مولوی ہاؤس تک پہنچائیں گے، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ وسیع حسن، میرا نام وسیع حسن اگر نہ معلوم، ایک مثال دے دوں. وسیع حسن صاحب مر گئے، فرض کیجئے ماں زندہ ہے، تو ماں کو تو بڑی تکلیف ہوگی. تو اب بیچاری جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے رو رہی ہیں. تب تک کسی خاندان کی لڑکی نے آ کے کہا بڑی اماں ہم نے خواب دیکھا ہے کہ مولانا صاحب کو قبر میں بڑی اذیت ہے، کچھ کیجئے. تو اماں بیچاری کیا کریں گی؟ صدقہ دے دو، یہ کر دو، کچھ کھانا کھلا دو، مجلس کر دو. تب لوگوں نے کہا یہاں سے کیا مطلب، جاؤ اماں قبر میں. ماں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا ہمارے لیے. اماں کا جواب کیا ہوگا؟ ہم جو کر سکتے ہیں اوپر سے کر سکتے ہیں، قبر میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب سمجھے، جہاں سے ساری محبتیں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے عشق اہل بیت کا کرشمہ شروع. تو مولوی صاحب سدھر جاؤ، مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ. اب تک جو کیا اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے. سناؤں آپ کو ایک قصہ سنیے آپ، صلوات بر محمد. اللہ کیا نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات. اللہ اس قدر کریم ہے، اس قدر کریم ہے کہ جناب موسیٰ کا نام سنا ہے نا. دیکھیے آدمی سب برداشت کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
مگر کسی کی عزت سے کھیلیے گا تو وہ برداشت نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ اطمینان کے لیے ہم روایت سنا دیں. سمجھے آپ؟ کوئی نند ایسی ہوگی جس کو بھاوج سے اذیت ہے، کوئی بھاوج ایسی ہوگی اس مجلس میں جس کو اپنی نند سے پریشانی ہے، کوئی ساس ایسی ہوگی جس کے خلاف بہو ادھر ادھر سنا رہی ہے، کوئی بہو ایسی ہوگی جس کی ساس پورے محلے میں ناک میں دم کیے ہوئے ہے. ان کے لیے 2 حدیث سنا دیتا ہوں، واپس آتا ہوں. دین کہتا ہے ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت. تمہاری ساس تم کو بے عزت کر رہی ہے نا، تم برداشت کرو، ہم ہیں. بہو تمہارے خلاف وہ کر رہی ہے نا، بٹیا تم برداشت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا، تم برداشت کرو، ہم ہیں. جلدی جلدی 2 حدیث سناتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، کوئی ایسی بات بیان کرنے کے لیے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ بے عزت ہو جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ روایت کہتی ہے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ جا کے وہاں بیان کروں گا، کم از کم ان کی آبرو تو جائے. روایت کہتی ہے جتنا قدم وہ زمین پہ رکھے گا وہ زمین پہ نہیں، اس کا قدم جہنم میں پڑ رہا ہے. ایک دوسری حدیث بڑے غضب کی ہے. دوسری حدیث کہتی ہے من روا روایتن لأخی یرید بہا شیئا، اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے کوئی ایسی حدیث اور بات نقل کرے، مطلب یہ ہو کہ یہ بے عزت ہو جائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ روایت کہتی ہے جس نے اس طرح کی بات نقل کی ہے کہ یہ بے عزت ہو جائے، روایت کہتی ہے اگر وہ آدمی گھر کے کونے میں بیٹھا ہوگا، خدا اس کو لا کے پہلے چوراہے پہ بے عزت کرے گا، تب موت آئے گی. اللہ تمہارا بدلہ لینے کو تیار ہے بھائی. تو جب خدا بدلہ لینے کو تیار ہے، بولیے، تو پھر ہم بلا وجہ ٹینشن کیوں لیں؟ یہ سب کہہ دو، پھر آگے اگر وقت رہا تو 2-4 باتیں کہتا ہوں. صلوات بر موسیٰ. خدا کس قدر کریم ہے، کس قدر کریم ہے، اس سے اندازہ کیجئے. تو اچھا یہ قارون کون ہے معلوم ہے؟ قارون جس کا خزانہ مشہور ہے، موسیٰ کا بھائی ہے، خاندان کا ہے، چچیرا یا خلیرا، سمجھے آپ، کزن ہے، اور ساری مصیبت خاندان والوں سے ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے تلسی داس نے کہا تلسی وہاں نہ جائیو جہاں جنم کے ٹھاؤں، گن اوگن کچھہو نہ جانے دھریں تلسیا ناؤں. یہ ہماری اردو شاعری میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. یہ شاعروں کی بات ہے، سنیے آپ، یہ شاعروں کا کہنا ہے. لیکن اہل بیت کہتے ہیں کہ نہ خاندان چھوڑنا، نہ گھر چھوڑنا. آپ کو سناتا ہوں، صلوات بر محمد، سنیے. اور یہ باتیں جو ہے نا، ہم چاہے ممبر سے کہہ رہے ہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں. ایک زمانے میں ایک سیریل چلتا تھا، میں نے نہیں دیکھا، سنا ہے، یہ عورتوں نے ضرور دیکھا ہوگا. اس کا نام تھا کہانی. تو یہ جو مجلس ہے نا، یہ بھی وہی ہے، کہانی گھر گھر کی. آپ کہیے یا نہ کہیے، سب کے یہاں یہ پرابلم ہے. کسی کو چچا سے دقت ہے، کسی کو چچیرے بھائیوں سے دقت ہے، کسی کو خاندان والوں سے اذیت ہے، سب کو ہے. لیکن دین کہتا ہے شاعروں کے چکر میں مت پڑنا، گاؤں چھوڑ کے مت جانا، ہم ہیں. صلوات، خدا کہتا ہم ہیں.
سنائیں آپ کو جلدی جلدی، پھر واپس آئیے، یہ دو قصے سن لیجیے آپ، پھر واپس آتا ہوں. صلوات بر محمد. سیم ایسے جیسے آپ لوگ ہم لوگ پریشان ہیں نا، کہ میرے خاندان والے پریشان کیے ہوئے ہیں، میرے کنبے والے پریشان کیے ہوئے ہیں، ہمیں چھوڑو یار، ہم سب چھوڑ چھاڑ کے دلی چلے جائیں گے، ہے نا. ایسے ہی ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، اہل بیتی، مجلس ختم ہو جائے نا تو جس کی سمجھ میں آئے جائیے گا درگاہ پر، مولا سے کہیے گا مولا آئے تھے، اب یہ لے کے جا رہے ہیں، توفیق دے دو برداشت کرنے کی، تھوڑا سا برداشت کر لو، دیکھو تمہارا خاندان کتنا خوبصورت بن جاتا ہے. آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعتا لی وشتیمہ، میرے خاندان والے ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھے گالیاں دینا، مجھ سے قطع رحم کرنا. فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان کو. وہ رسول اللہ سے ایک بات اور بتائیں، ہم میں اور پرانے لوگوں میں یہی فرق ہے. پرانے لوگ جب آ کے اماموں سے یا نبی سے کچھ کہتے تھے، اور امام لوگ اگر کچھ فرماتے تھے تو وہ سرنڈر ہو جاتے تھے، امام کی مرضی پہ چلتے تھے. ہمارے یہاں ہم کہنے کو تو مولانا صاحب ہیں، کہنے کو ذاکر ہیں، کہنے کو شیعہ ہیں، لیکن جب ہم سے بتایا جاتا ہے کہ امام نے یہ کہا ہے، آپ بات غلط سمجھے ہوں گے. دیکھیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اہل بیت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اف بٹ سے کام نہیں چلے گا. صلوات بر محمد. اف بٹ سے کام نہیں چلے گا. نہیں حدیث میں تو ٹھیک ہے ایسا ہے، مگر میرے خاندان والے بڑے بدماش ہیں. یہ مگر کا کیا مطلب؟ نبی نے کہا تو کہا، امام نے فرمایا تو فرمایا. جہاں اپنی مرضی آ گئی، مگر مولوی صاحب تم ذاکر ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے. تم مولانا ہو سکتے ہو، شیعہ بولیے نہیں ہو سکتے. سنا دیں آپ کو دعویٰ بہت آسان. پورا علاقہ جس زمانے میں امام رضا علیہ السلام، سنیے خراسان میں تھے ولی عہد کی حیثیت سے، تو پورا ظاہراً یمن کے قریب کا کوئی گاؤں تھا کیا، پورا علاقہ آ گیا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو، ملاقات کو. اور پورا مکان وکان کرائے پہ لے کر کے، جیسے آپ لوگ جو پورے آئے ہیں، اور نہا دھو کے چلے. اچھا گاؤں میں پھینک کے آئے تھے، ابے اب تو ہم لوگ تو شیعہ، ہمارے امام تو اب یہ ہے، وہ پھینک کے آئے ہوں گے. اب گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے کہا امام سے ملنے آئے ہیں. کون ہے آپ لوگ؟ کہا جی فلاں جگہ کے شیعہ ہیں. اس نے کہا اچھا. اندر گیا، واپس آیا، کہا حضرت نے کہا ہے کہ نہیں ملیں گے. چلے آئے. دوسرے دن، تیسرے دن، 5ویں دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 25ویں دن، 28ویں، 29 دن تک یہ لوگ ڈیلی امام رضا کے پاس جاتے رہے، اور امام نے کہا واپس جاؤ، میں نہیں ملوں گا. ہم آپ ہوتے بولیے یار ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا بھائی، اب تو مشکل ہے رکنا یار، چلو، سمجھ گئے آپ. لیکن وہ لوگ واقعی مومن تھے. 30واں دن آیا، جلدی جلدی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہ خادم نکلا. تو اب ان کو تو پتا ہے نا 30 دن سے کیا جواب ملے گا. کہنے لگے بھائی سن، ہم آج ملنے نہیں آئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ تم کیا جواب دو گے، ہم ملنے نہیں آئے ہیں. کہ پھر کہ خالی حضرت سے دیکھو ہمارے علاقے میں بات پھیل گئی، گاؤں میں کہ یہ لوگ مار گئے تھے ہمارے مولا، ہمارے مولا، مولا نے لفٹ ہی نہیں دی. تو گاؤں میں تو بڑی بے عزتی ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب واپس گاؤں
نہیں جائیں گے کہیں اور بس جائیں گے، وہ میٹر نہیں ہے، بخالی اتنا پوچھ لو امام سے ہماری غلطی کیا ہے، امام ہم سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ سنا آپ نے؟ وہ گیا، جو بھی آ جاؤ بلا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ اندر پہنچے، پتہ نہیں 25 آدمی 50 آدمی 100 آدمی کتنے نہیں معلوم۔ ایک بات بتائیں، اہل بیت کی کچھ خدا داد ہیبت ہے، خدا داد سنا ہوا آپ کو؟ فرزدق کا شعر سنیے چوتھے امام کے بارے، فرزدق کہتے یغزی حیاء و یغزا من محابتہ، یہ لوگ اپنی آنکھیں غیرت سے جھکا کے رکھتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی نگاہیں ان کی ہیبت سے جھکی رہتی ہیں۔ فلا یکلم الا حین یبتسم، کسی میں ہمت نہیں ہے بات کر لے جب تک مسکرا نہ دیں۔ بعض روایتوں میں کبھی کبھی امام حسن علیہ السلام موڈ ہوتا تھا کہ ذرا باہر نکل کے بیٹھیں فریش ہوا کے لیے، تو امام باہر بیٹھ جاتے تھے۔ ہیبت کا عالم یہ، روڈ بلاک، آنا جا، اور امام بیٹھے وہ ادھر سے جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جب حضرت کو پتہ چلتا تھا تو خود ہی حضرت اندر تشریف لے جاتے، تو ان کو اللہ نے خدا داد بولیے ہیبت دے رکھی ہے، اور اس ہیبت کے ساتھ ولی عہدی بھی ہے۔ تو اب یہ لوگ اندر گئے، وہی ہیبت تو امام کے پاس بھی ہوگی، کہیے کہ مولا اتنے دن سے آ رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ملنے سے منع کر دیا۔ تو امام نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ جی مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ کہا بھائی یہی غلطی ہے تم لوگوں کی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جو تم ہو نہیں وہ کیوں کہتے ہو؟ یہ سنیے، جھوٹ مت بولو، یا آج کی لوکل زبان میں کہیے پھینکا مت کرو، جتنا ہو اتنا بولو۔ بتاؤں تم کو ہمارے شیعہ کو، علی کے شیعہ کون ہیں؟ جی مولا۔ کہ علی کے شیعہ حسن ہیں، علی کے شیعہ حسین ہیں، علی کے شیعہ ابو ذر ہیں، علی کے شیعہ سلمان ہیں۔ اور سنیے گا، ان کے یہاں گھر خاندان سے مطلب نہیں ہے، یہ کتنا پاک ہے۔ فرماتے ہیں علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں۔ تم شیعہ ہو؟ کہنے لگے مولا آپ کچھ بھی ہو، محبت تو ہے آپ سے۔ یہ ذہن میں رکھیے، شیعہ ہوں یا نہ ہوں محبت بھی کام کرے گی۔ مولا کچھ بھی ہو محبت تو ہے۔ کہ تمہیں جتنا ہے اتنا ہی کہو۔ جی مولا تو محب ہو؟ کہ جی مولا محبت تو ہے۔ کہ تو دور کیوں کھڑے ہو؟ ہیبت۔ جی تھوڑا قریب آؤ۔ اب ہمت ہی نہ پڑے تو جو ان کے سربراہ رہے ہوں گے 2 قدم بڑھے، اور آؤ، پھر 2 قدم بڑھے، ہمت اور آؤ اور بڑھے، اتنا کہ امام کا ہاتھ پہنچ جائے۔ حضرت نے ہاتھ پکڑا، کھینچا، کلیجے سے لگایا۔ خادم سے پوچھا کتنے دن سے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ اس نے کہا مولا آج 30واں دن ہے۔ فرمایا تو آج سے آپ ان لوگوں کے یہاں جائیے جہاں رکے ہیں، 30 مرتبہ میرا سلام ان کو پہنچائیے۔ صلوات بر محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا یہ لوگ جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، الگ ہے، مگر محب ہیں، وہ کام کرے گا۔ مگر بات وہی ہے کہ دیکھو پگڑی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، امام کے آگے سرنڈر، ہندی میں کیا کہیں گے دروغہ جی؟ سمرپن کر دینا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا۔ جہاں نہ ہماری کوئی سوچ ہے، جہاں نہ کوئی ہماری فکر ہے، حکم ہے تو بس ان کا حکم ہے۔ تو بہرحال بات چلی تو وہ آیا، کہنے لگا مولا یا رسول اللہ ہمارے گاؤں والے عاجز کیے ہیں، خاندان والے، فارفضہم، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ حضرت نے کہا اگر تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔
سب میں یہ کیا انہوں نے، میری زمین دبا لی، میرا کھیت دبا لیا، سمجھ گیا؟ ارے میرا جو ہے وہ 5 ٹرالی گنا گیا ہوا تھا، 3 پرچیاں بنا لی اس نے، اور میں 1 مہینے سے مانگ رہا ہوں، دے ہی نہیں رہا ہے۔ ہو رہا ہے سماج میں کہ نہیں؟ بولیے صلوات بر محمد وا فارفضہم، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ حضرت نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر ایسا کرو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو اس نے کہا فماذا اصنع یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم؟ حضرت نے 3 کام فرمایا، سنیے۔ صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے بولیے جوڑو۔ یہ آسان کام نہیں ہے، مثال دوں، بھول گیا نام آپ کا سر، قمبر صاحب میرے بھائی ہیں، فرض کر لیے سگے بھائی ہیں، خاندان کے ہیں، ویسے ہیں۔ 2 لڑکوں کی شادیاں ہو گئی ان کی، ہمیں نہیں بلایا۔ ہمارے 3 بچیوں کی شادیاں ہو گئی، ہاں بلایا ہم نے، یہ آئے نہیں۔ اب 4تھے کی شادی ہے، بولیے گھر میں میٹنگ ہوگی، یہ بتاؤ بلایا جائے ان کو کہ نہ بلایا جائے؟ تو سب کیا کہیں گے؟ اپنے یہاں بلایا نہیں، ہمارے یہاں 3 مرتبہ بلایا گیا، آئے نہیں، تو اب ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمیں پورے خاندان سے کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، اس کو ضرور بلانا۔ دین یہ کہتا سل من قطعک، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے ناتا۔ اور یہ خالی حدیث صلوات پڑھیے، سناتا ہوں آپ کو بہت مزیدار۔ جائیے مولا کی درگاہ سے کچھ لے کر کے اپنا گھر ٹھیک کیجئے۔ آغا خوئی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا آج تک سگی بہنوں میں کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمیں سگی بہن سگی دیورانی جٹھانی جھگڑا بعض جگہ کیوں ہوتا ہے؟ اے آپا، اب وہ تمہاری بھانجی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ گھر کی چیز گھر میں رہ جائے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب معلوم ہوا صاحب لڑکی کچھ سانولی تھی یا لڑکا کچھ سانولا تھا، آپا نے کہا سب ٹھیک ہے مگر اے ہٹو ہم تمہارے یہاں نہ کر پائیں گے۔ اتنی سی بات ہے، بہن بہن میں آنا جانا بند، سمجھے آپ، بول چال بند۔ اتنی سی بات پہ بہن کو چھوڑ دو گی؟ اتنی سی بات پہ بھائی کو؟ ارے بھائی دنیا میں رشتے آتے جاتے، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ اب سنیے، آغا خوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا رشتہ آیا اپنوں ہی میں سے۔ اتفاق یہ ہے کہ جس ماں کا دودھ لڑکے نے پیا تھا، کچھ 2-4 دن ان کی لڑکی نے بھی اس کا دودھ پی لیا تھا، تو اتنا نہیں تھا کہ حرام ہو جاتا، مگر آغا خوئی نے احتیاطاً کا یہ مناسب نہیں ہے۔ سامنے والے رشتہ دار ناراض ہو گئے، بتاؤ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے کو، ہمارے لڑکے میں کیا کمی تھی، اور وہ آنا جانا بولیے بند۔ جو امام کی بات پر عمل کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں دیکھتے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، اہل بیت کہتے ہیں ہماری سنو، کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ نجف میں رہتے تھے، مولا کی زیارت کے بعد رشتہ دار کے گھر پہنچ جاتے تھے، وہ بھی نجف میں تھے، کھٹکھٹاتے تھے، اب وہ جیسے ہی دروازہ دروازہ بند، بولیے دروغہ جی ایسا رشتہ دار ہمارا آپ کا ہو، کئے دن جائیے گا اس کے یہاں؟ ابے یار اس کے ہمیں دیکھ کے دروازہ بند کر لیا، یہی نا، لیکن کہتے ہیں 2 سال، اس کو کہتے ہیں سمرپن کرنا اہل بیت کے حکم کے سامنے، اس کو کہتے ہیں سرنڈر کر جانا۔
2 سال جاتے رہے اور وہ لاہور پڑھ کے دروازہ بند کرتے رہے. کہاں تک بھاگو گے یار؟ ایک بار ایسا ہوا یہ 2 سال آخری جمعرات کو جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا پھر کھڑے ہیں. ہنسی آ گئی اس کو. بے یار یاد کر دیا بھائی تم نے. اچھا آجا. سمجھ گئے آپ بتائیے جب ہمارا مرجع ایسا کر سکتا ہے, یہ عمل کر کے بتلا رہے. کچھ کرے رشتہ دار تم اس کا ساتھ مت چھوڑو. ہوگا کیا آگے سنیے. تو تعطی من حرمک, وہ تصل من قطعک, جو ناتا توڑے اس سے تعطی من حرمک. تو صاحب میں مراد آباد اسٹیشن پر اترا, جیب کٹ گئی. جن صاحب کے مجلس پڑھنے جانا تھا وہ دکھائی نہیں دیے. یہ مل گئے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ نصرت صاحب سے ہم نے مدد مانگ لی کہ بھائی 100 روپے دے دو فلاں محلے میں جانا ہے. انہوں نے نصرت کرنے سے, مول صاحب کیا بتاؤں, وہ گھر سے چلاتا ہے, وہ تو کوٹ بدل گیا پینٹ میرا, وہ والٹ گھر پہ چھوٹ گیا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. خیر اتنے وہ آ گئے, انہوں نے گاڑی بٹھایا, لے کے چلے. کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ نصرت صاحب ٹھیلے پہ کھڑے آم خرید رہے ہیں اور اس کو 500 کا نوٹ دے رہے ہیں. ہم سے کیا کہا, بٹوا چھوٹ گیا گھر پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بھول بھی گئے. 10 سال کے بعد فیض آباد ریلوے اسٹیشن پہ یہ اسی حالت میں کھڑے ملے ہم کو. ہوائیاں اڑ رہی ہیں, اب کہاں جائیں؟ بولیے بھائی نصرت اب کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے کا مول صاحب جیب کٹ گئی. کیا بتاؤں, مجھے یوں جانا یوں جانا. اب ہم 10 سال میں ہم کو کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا, اس وقت یاد آ تم ہی تھے بیٹا. بالکل وہ پچھم کی زبان میں کہا جائے میرٹھ کی, بس تم ہی تھے. تو ہم دنیا کی مدد کر سکتے ہیں مگر نصرت کی نصرت, یہی نا مزاج ہے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا, تعطی من حرمک. دوسرا کام, جس نے تم کو محروم کیا اس کو عطا کرو. یہ دین ہے, یہ دین ہے. کیا بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے, کیا بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے, اے بد نصیب دیکھ علی کا پکار کے, اے بد نصیب دیکھ علی کا پکار کے. اور کوئی مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, فیقات اصل فیقات کا صدقہ اتار کے. نعرے تو اپنا نام بتائیے آپ. آصف جلال. کیا کرتے ہیں آپ؟ کتنا دن ہوا؟ 1 سال. یہ 5 سال پہلے کی بات ہے نا. کیا تھے آپ؟ عیسائی. ان مثال کرو, ایسا ہوا نہیں ہے مسئلہ. تو یہ تو ابھی واپس آتا ہوں. تعطی من حرمک, اس کو عطا کرو جس نے تم کو. تیسرا جملہ, تعفو عمن ظلمک, اس کو معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو. یہ ہر ساس کے لیے یہی حکم ہے, ہر بہو کے لیے یہی حکم ہے, ہر نند کے لیے یہی حکم ہے, ہر بھاوچ کے لیے یہی حکم ہے. سمجھ گیا؟ نبی فرماتے ہیں اب اس کے بعد یہ 3 کام کر لو,
ہوگا کیا؟ تو یہ آصف جلال صاحب جو تھانے دار تھے، ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہمارے تھانے پر، اور ہم نے بنا لیا جو ہے وہ۔ اب اس کے بعد تو میرے پیچھے تو یہ ہے نا دروغہ جی ہیں، پورے گاؤں کو ہم نے ستانا شروع کیا۔ کیوں؟ کہ پیٹھ پہ تھانے دار کا ہاتھ ہے ہمارے، ہمیں جس کو چاہو۔ لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے 10 آصف جلال تمہارے پاس ہوں، تمہارے رشتہ داروں کے پاس ہوں، ڈرنا مت۔ وجہ؟ اب حضرت فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام کر لو گے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ تو جب خدا کسی کے پشت پہ آ جائے تو یہ تھانے دار کیا کر سکتا ہے تمہارا؟ صلوات بر محمد و خدا۔ بس اب منزل پر آ رہا ہوں دھیرے دھیرے، اور ایک اور سن لیجئے، ایک دم ایسے ہی ہے۔ یہ چھٹے امام کی بات ہے۔ یہاں تو اس نے کہا اہل بیت، گھر والے، خاندان والے، یہاں معاملہ اس کے ایک دم سٹیک چچا کے لڑکوں کا تھا۔ وہ تھوڑا دبنگ رہے ہوں گے، جو بھی رہا ہو اللہ عالم، آج سے 1400 سال بعد پرانی ہے، اس کا اچھا خاصا دبا لیا۔ ہاں پتہ نہیں 20 بیگھے 50 بیگھے کتنا دب لیا۔ اب یہ بچے چھوٹے بیچارے عاجز آ گئے، آئے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے مولا عاجز کر رکھا ہے بھائیوں نے، کہ آپ اجازت دے دیتے تو میں چھوڑ دیتا، گاؤں ہی چھوڑ دیتا، چلا جاتا کہیں اور بس جاتا۔ ایک دم اسی طرح کا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں تم کو کبھی گاؤں چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اچھا یہ پہلے سے حدیث موجود ہے کہ یہ کرو، وہ اپنا اس پر عمل کرتا رہا، چاہے جو کرو، چاہے جو کرو، چاہے جو کرو، ہمارا جو ذمہ داری ہے کرتے رہیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر امام سے ملاقات ہو گئی اس کی۔ باتوں باتوں میں امام نے کیا ہوا؟ وہ تمہارے چچا کے لڑکوں کا مارا عاجز تھے، تم پریشان تھے، گاؤں چھوڑنے کو تیار تھے۔ کہنے لگا مولا پتہ نہیں کیا ہوا، طاعون آ گیا، سب مر گئے، چچا چچی سمجھا، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں، پوتے پوتیاں، نواسیاں، کوئی نہیں بچا۔ جو میرے بابا کا دبایا تھا وہ تو 50 بیگھہ پلٹا ہی۔ خود ان کی زمین لینے والا کوئی نہیں تھا، تو چونکہ میں سگا بھتیجا تو سب مجھ کو مل گیا۔ امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ ان کے ساتھ یہ سب ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر، تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بول نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا یہ کر لو مولوی صاحب خود۔ ظاہر سی بات ہے کہ 100% تو کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ رہ جائے گی، لیکن جتنا کر سکتے ہو مولوی صاحب اتنا تو ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ مول صاحب ہماری بہو نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اماں تم برداشت کر لو، کتنے دن بچے ہیں؟ سنا نہیں امام نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں نا، بہو بگڑ نہیں مول صاحب، اس بڑھیا کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے رہنا، اس نے مجھ کو یوں بدنام کیا، یوں بدنام کیا، یوں بدنام کیا۔ میں کہوں گا بیٹا تھوڑا سا برداشت کر لو، اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات کہہ دیں کہ اگر ہم دوسرے کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، واقعی ساس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، واقعی ہماری بہو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، دین کہتا ہے معاف کر دو، شریعت کہتی ہے جانے دو،
نہ میں تو نہ معاف کرنے کی. یہی جواب ہوتا ہے نا، وہ چاہے ساس ہو، چاہے بہو ہو، چاہے نند ہو، چاہے بھاوج ہو. دین کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے گناہ نہیں کیا ہے، تم نے گڑبڑ نہیں کی ہے. کہ کیوں نہیں، ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں. ہم نے کہا تب جب تم خود دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ سے کیسے کہو گی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پہلے تم معاف کرو تب اللہ سے کہنا خدا تم کو معاف کرے. صلوات بر محمد. اور سنا چلیے چھوڑیے، اب وہ جناب موسیٰ والے کا قصے کا ٹائم نہیں ہے. 3:15 بج گیا، بس جلدی سے. پھر صاحب جو ہے وہ، مگر مول صاحب کیا بتائیں، سب برداشت ہے. آخری میں جو آدمی، ہماری ساس نے ہماری عزت میں کیچڑ اٹھایا مول صاحب. آپ بتائیے کیسے برداشت کروں مول صاحب. اور یہ غلط نہیں، میں مکاری کر رہا ہوں، لیکن وہ بیچاری جو رو رہی ہے وہ صحیح رو رہی ہے، واقعی اس کی ساس نے کیا ہے. اب اس سے آپ کہیے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کرے گی؟ اس کے لیے ایک چیز سناتا ہوں، پھر گھر جا کے پوچھئے گا اگر کوئی ایسا کیس ہو کہ اب بتاؤ معاف کرو گی. صلوات بر محمد. آخری بات، قیامت میں حساب کیسے ہوگا قرآن نے کئی طریقہ بتایا ہے. ایک تو یہ کہ تولا جائے گا، ووضع المیزان، سورہ مبارکہ. ایک آیت کہتی ہے کہ قیامت میں سب کو اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا نام عمل. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو. اب دیکھیے یہاں آپ لوگوں کی مثال نہیں، یہاں اپنی مثال دوں گا. وسیع حسن صاحب قیامت میں اٹھائے گئے، ان کو ان کی ڈائری دی گئی، پڑھو. اب وسیع حسن صاحب نے سوچا ابے یہ کیا، 4 بار کربلا گیا یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے، حج کیا یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے. ہمیں ابھی مرنے والے سال جو ہے گیہوں کی پیداوار ہوئی، زکوٰۃ نکال کے مرا ہوں میں، اس میں تو یہ لیٹسٹ والا بھی نہیں لکھا ہے بھائی. ابھی جو 2 مہینہ پہلے نکال کے مرے ہیں، ارے تب جانتے ہیں آدمی کیا کہے گا. سنیے آپ پالنے والے، لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا أرى فیہا طاعتی، اس میں تو میری کوئی اطاعت دکھی نہیں رہی ہے. تو ہم کو کیا ہوگا، لگتا ہے رول نمبر کسی اور کی کاپی پہ میرا لکھ اٹھا ہے نا، یہ میری ڈائری نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا أرى فیہا طاعتی، اس میں تو میری اطاعت، نماز، روزہ، حج، قرآن کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا. ساس اماں سنو، نند سنو، بھاوج سنو، آپا سنو، خالہ سنو، پھپھو سنو، ماموں سنو، چچا سنو. کیا ہوگا؟ پالنے والے یہ میری نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا أرى فیہا طاعتی، اس میں تو میری اطاعت کچھ ہے ہی نہیں. آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. کہا تو سب گیا کہاں؟ کہا یہاں سے مجلس سے نکل کے جب تم وہاں گئے اور بیٹھ کر کے ان کی برائیاں کر رہے تھے، جن کی برائیاں کی ان کے کھاتے میں چلا گیا. یہ ہو گیا. اب ابھی سنیے آپ، سنیے. اب یہاں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں بھی سب عورتیں ہیں، آپ لوگ بھی ہیں. انصاف سے بتائیے چچی،
اگر جو ہے وہ تمہاری ساس زیارت کرنے جائے لوٹ کے آئے اپنی کربلا کی زیارت تم کو دے دے تو کیسا لگے گا؟ حج کر کے آئے ہیں وہ اپنے حج کا ثواب تم کو دے دے تو فری میں ہم کو حج مل گیا، کربلا مل گئی ہے، نماز مل گئی، زکوٰۃ مل گئی۔ اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں جب ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے وہ بجائے بگڑنے کے تحفہ دیتے ہیں۔ اس طرح بس آخری بات ختم ہو گیا۔ ایک بہت بزرگ عالم تھے، سمجھ گیا؟ اچھا کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی آ کے ان سے، ان کی آ کے، ہائے اللہ پتہ نہیں آپا کیسے برداشت کر رہی ہیں، ہم تو ایسی بہو نہ رکھتے۔ رکھو یا نہ رکھو تمہارا کام ہے، تم سے کیا مطلب کسی کی بہو سے، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو آ کے نقل کر دیا، جی مول صاحب وہ فلاں آپ کی برائیاں کرتا پھر رہا تھا۔ مولوی صاحب پڑھے لکھے تھے جناب، اور پرانے زمیندار گھر کے تھے، باغواق تھے، تو بلایا انہوں نے نوکر کو، وہاں سے سمر بہش توڑ لیا ہو، وہاں سے ذرا چیکو توڑ لینا، آج کل آڑو کا بھی زمانہ ہے، وہ آڑو لے لینا، کچھ لوکاٹ لے لینا، کچھ یہ، اور 50 کلو بنا کے بھیج دیا۔ کہا جا کے ان کے ہاں دیا ہو اور کہہ دینا کہ مول صاحب نے سلام کہا ہے، اور فرمایا بھائی بہت شکریہ آپ کے تحفے کا، ہم ویسا تو نہ دے پائیں گے، ہماری طرف سے پھل ہی کھا لیجئے۔ تو اچھا جب کوئی کسی سے تپا ہوتا ہے تو اس کی صحیح بات میں بھی مطلب نکالنے لگتا ہے۔ بھئی یار یہ مول صاحب ہمیشہ کچھ نہ کچھ بدماشی کرتے ہیں، میں نے کیا بھیجا آپ کو؟ کہنے لگے بیٹا تم کو پتہ ہی نہیں تم نے کیا بھیجا۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنی زیارت ہم کو دی، تم نے اپنا حج ہم کو دیا، تم نے اپنی نماز، مطلب کہ بیٹا یہ بتاؤ وہاں چوراہے پہ تم میری برائی کر رہے تھے، اب بات تو صحیح تھے، ارے نہیں مجھ کو برا نہیں لگا، روایت کہتی ہے جو برائی کرے گا اس کے اعمال میرے کھاتے میں آ جائیں گے۔ تو میں پاگل تو ہوں نہیں کہ تمہاری برائی کر کے سب پلٹا دوں، تو میں نے کہا اب آ گیا ہے تو اسے رہنے دو، بدلے میں تھوڑا آم ہی کھا لو ہماری طرف سے، صلوات بر محمد وآل، بس سمجھ رہے ہیں؟ جس راستے سے ہوگا میرے کے بار گزرنا، یہ بول صاحب کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ سب جو کہ جس راستے سے ہوگا میرے کے بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، اور وہ خوف بٹھا دوں گا سانسوں میں ابھی سے، اور وہ خوف بٹھا دوں گا سانسوں میں ابھی سے، دن بھر کاپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، نعرے حیدری۔ یہ تو بالکل دروغہ والا تیور تھا اس کا ہے، ماشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ طول عمر دے علم کے ساتھ اور بابرکت علم کے ساتھ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہو گیا 50 ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے بابا، آتے ہوتے 1 گھنٹہ ہو جائے، صلوات بر محمد و آل پڑھ لیں تو چلو پھر موسیٰ والا سنی لو، ہے نا؟ نہیں وہ بھی نہیں، ایک اسی میں ایک چیز اور ہے، چلیے وہ ایڈ کر دیتا ہوں، صلوات بر محمد و آل۔ تو کیا کریں، برداشت کیسے ہوگا؟ اتنی چیزیں ہو گئی، اگر تمہارے خلاف کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ مرے گا نہیں جب تک اللہ اس کو بے عزت نہیں کر دے گا، اگر تمہارے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں بولیے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی۔ کہہ لے یہ سب تو ٹھیک ہے مول صاحب مگر ہم تو بے عزت ہو گئے نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو گئے مگر تم کو بھی خدا اس وقت تک دفن نہیں ہونے دے گا جب تک تم کو صاف اور پاک نہیں کر دے گا۔ بھئی یہ سن لیجئے تمام، صلوات۔ ایک قصہ سناتا ہوں میرے پاس، ایک بزرگ عالم تھے رحمت اللہ علیہ، ایک جملہ رک کے کہہ دیں، دیکھیے امامہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے آغا خامنہی بھی لگاتے تھے رحمت اللہ علیہ،
امامہ ہم بھی لگاتے ہیں. اس امامے میں اور اس امامے میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا. تبھی تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا میاں نے ماہ من با ماہ گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. سمجھ گیا؟ ایک مہتاب ہے ہمارے لڑکے کا نام مثلا، اور ایک آسمان میں مہتاب ہے، دونوں برابر ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے ہی ہم جیسے نالائق لوگوں کی پگڑی دیکھ کر کے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارے بزرگ بھی اسی طرح ہوں گے. بڑے لوگ تھے. صلوات پڑھیے. ایک بس سناتا ہوں، اس میں دونوں باتیں ہو جائیں. ایک بزرگ خطیب تھے، عالم تھے، مرحوم آغا سید مہدی قوام. کیا نام تھا؟ مہدی. کچھ لوگ ان کے گھر گئے ملنے. ان کے گھر کے سامنے ایک آدمی ٹھیلے پہ پھل بیچ رہا تھا. کہنا یہ مول صاحب کیا خالی ہاتھ کیا جاؤ، کچھ لے لیا جا. بھائی کیا حساب دے رہے ہو؟ جناب کے یہاں لے جاؤ گے؟ کہاں؟ کہ بھائی کچھ بھی دے دو. مطلب جناب کے لیے پیسے نہیں مانگو. اس کا مطلب یار جناب کو بہت مانتے ہو تم. تب اس نے جناب کا قصہ سنایا. اب دیکھیے کتنا بڑا آدمی اور کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. صلوات بر محمد وآل. سنیے. کہنے لگے مول صاحب بڑے ذاکر ہیں، آل اولاد ان کے ہے نہیں، میرا کام تھا چوری. ایک دن دماغ میں آیا کہ یہ مولوی کے یہاں مال بہت ہو، اس کے یہاں ہوگا معاملہ بڑھیا. سمجھا؟ اس لیے کہ بڑے ذاکر ہیں. لطیفہ سنا ہے کہ فریش کر دیں تھوڑا. ایک کسی ذاکر کے یہاں جو ہے وہ کوئی چور گھس گیا اور وہ خراٹا مار کے سو رہے تھے. اطمینان سے اس نے سب سمیٹا، چادر پھیلا کے بھر لیا. اب گٹھری باندھی، اب بھاری ہو گیا، اٹھ ہی نہیں رہا ہے. تو اب چاہے چور ہو چاہے وہ چکا ہو، شیعہ ہے تو یا علی تو اس کی زبان پہ آئے گئی. سمجھ گیا؟ تو میرے بھائیو ہر کام کے لیے یا علی استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رہے. مولا بہت بڑے ہیں. تو اب جب اس سے نہیں اٹھ رہا تھا تو اب اس نے لگایا ہاتھ، تو فطری تو یو علی، تو آواز تیز نکلی. مول صاحب کی آنکھ کھل گئی. کہلو بھائی زندگی بھر یا حسین کر کے جمع کیا، تم ایک یا علی میں لے جاؤ. تو کہنے لگا، میں نے کہا مول صاحب کے پاس مال بہت ہوگا. اب ان سے بھی پوچھ لو ورنہ مصائب پڑھ دوں میں. پڑھ دوں؟ ہاں تو بس وہی تو کہہ رہا تھا. چلیے. تو نہیں، میں ٹھیک 3:15 بجے اترنے جا رہا. ان لوگوں نے کہا ایسا. تو چلیے ایک قصہ بڑا زبردست ہے. تو آپ 5 منٹ کم کر لیجیے گا سر جی. صلوات بر محمد. تو کہنے لگے میں نے توڑ لیا کہ مول صاحب کا مال بہت ہے. پتہ لگاتے لگا کہ ان کی فلاں تاریخ کو رشتہ داری میں شادی ہے. میں گھر کے سامنے بیٹھ گیا کہ کب نکلتے ہیں یہ. گاڑی آئے، مول صاحب بیٹھے چلے گئے. میں ان کے گھر میں کود گیا. چور کا دل ادا. سامنے یہ قالین دکھائی دی، جلدی میں اس کو رکھا. مولوی صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے ہی 10 قدم چلے، ارے وہ گفٹ تو چھوٹ گیا. اللہ بھی کچھ کرتا ہے. یہ گھوم آئے، دروازہ کھول کے اندر، تب تک وہ ادھر قالین کندھے پہ لادے ہوئے. رک جائیے، رکیے. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شور مچاتے ہیں نا، چور چور چور. یہی نا پورا. مومن کی آبرو سب سے اہم ہے. اور جو لوگ روایات میں ڈوبے ہوئے وہ حتیٰ یہ موجودہ چور، اس کی بھی آبرو. ہمیں بیوی کو نہیں سمجھنے دیا کہ یہ چور ہے. دین اس کا نام ہے.
ارے آپ استغفر اللہ، وہ تو کہیے واپس، آپ کو بلا کے ہم خود ہی غائب، گھما دیا۔ بیوی سے کہنے کہ چائے بنائیے چائے بنائیے، مہمان ہیں۔ وہ ادھر گئے، اس کو پکڑ کے لائے۔ عزت بچانا اتنا اہم ہے میرے بھائیوں، اسی لیے دین کہتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بیان کرو گے کہ وہ بے عزت ہو جائے، وسیعاً مرو گے نہیں جب تک تم خود بے عزت نہ ہو جاؤ، یہ دین کہتا ہے۔ لیکن کیا ہے یہ، اب میری حالت خراب، کب تک طاقت رہے گی؟ مول صاحب کچھ آتا نہیں، کہا سن یہ تم نے قالین چورائی، اس کا دام نہیں ملے گا، یہ جوڑا ہے، تصویر بنے گی دونوں بچھانے پر، ایک میں مزہ نہیں آئے گا، قیمت تو ایک تو تم لے گئے، چلو میں نے معاف کیا، دوسری میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، جا کے بیچ لو، اب پیسہ بڑھیا ملے گا، ایک ٹھیلا خرید لو، اس پہ کچھ سبزی پھل رکھ لو، بیچو، کہیں جگہ نہیں، میرے گھر کے سامنے بیچو۔ کہنے لگا مول صاحب نے ایسا سمجھایا کہ میری سمجھ میں آ گیا، میں نے اسی دن توبہ کیا، یہ ٹھیلا مولوی صاحب کے پیسے کا ہے، یہ ساری پونجی مولوی صاحب کے پیسے کی ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے شام کو اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں۔ کتنا بڑا انسان ہے، اپنے شاگرد نے، غیر نہیں۔ اتنے بڑے آدمی پر کیسا شک کیا سناؤں؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن آدھی رات کو میں جا رہا تھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آپ کے لکھنؤ کے حساب سے چاول والی گلی، صلوات، بس وہی مقصد تھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آگے آگے مولوی صاحب، پیچھے پیچھے ایک عورت۔ اب ان کا تو شک ہو گیا، ان کو یہ مول صاحب میرے استاد کی یہ حرکت یار، ابے چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے کہ نہ سڑے، یہ تو نمک ہی سڑا ہوا۔ میں اتنا بدزن ہوا کہ میں نے مول صاحب کے کلاس میں جانا چھوڑا، گندا آدمی یار چھوڑو، اتنا نیک آدمی کتنا بڑا الزام اپنا شاگرد لگا رہا ہے، میں نے کلاس میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن دماغ میں آیا کہ یار کچھ بھی ہو، ان کا عمل ان کے ساتھ، پڑھاتے بڑھیا ہیں تو چلو کلاس میں۔ میں ایک دن چلا گیا، اس دن ان کا درس تھا کاہے پر؟ بدگمانی پر۔ وہ جتنی حدیث سنائیں، جتنے مثالیں دیں، اپنے دل میں میں کہوں کہ مول صاحب بدگمانی نہ ہے، میں نے خود دیکھا تمہیں۔ ہو گئی بات۔ کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا الزام، مر گئے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کا عمل ان کے ساتھ، استاد تھے جنازے میں شرکت کی جائے، جنازے میں چلے، تب تک ایک اور ابا قبا امامے والے انہی کے شاگرد میرے بغل میں آ گئے، تابوت کی طرف آ گئے، کیا چیز تھے مرحوم یار، اللہ بخشے، ابھی بھی یہ بدگمان ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا جی وہ تو مجھے بھی پتا ہے کتنے مومن تھے، دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن خدا دفن نہیں ہونے دے گا جب تک کلیئر نہیں کرے گا۔ اس دوسرے شاگرد نے کہا ایک قصہ میرے ساتھ کا ہے مول صاحب کا، اگر کہو تو سناؤں۔ کہا بولو۔ کل ایک جگہ عشرہ چل رہا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا، آخری مجلس تھی، مجلس کے بعد کمیٹی والے آئے، بھئی شفق صاحب کنوینر ہے، کیا ہے کنوینر ہی نہیں ہے، تو وہ صاحب کمیٹی والے آئے، اور اچھا بڑے ذاکر کا موٹا لفافہ، وہ بھی 10 دن کا دیا، انہوں نے رکھ لیا۔ مجھ سے پوچھا تیرے پاس کار ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ استاد کے پاس گاڑی نہیں ہے، شاگرد کے پاس، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کیوں نہیں ہے، خرچی ایسا ہے تو بچے گا کہاں سے۔ کار ہے تمہارے پاس؟ جی حضور۔ کہا جاؤ لے آؤ، خیریت کہیں چلنا ہے؟ اچھا جو اللہ والے ہوتے ہیں اوپر سے ہنستے رہتے ہیں، آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ کہ اللہ بھائی آج لفافہ ملا ہے موٹا، چلو تھوڑا سا جو ہے وہ مستی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سرکار آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہے، جا گاڑی لے کے آ۔ گاڑی لے کے آ گیا، میں بیٹھے، چلو کہاں؟ وہی بدنام علاقہ، جی ہاں بدنام، جہاں سے انہوں نے دیکھا تھا دوسرے والے۔ جی کہ تم سے کہا نا چلو آج پیسہ ملا کچھ مستی کرتے ہیں، خوب استاد کا دباؤ تھا، گیئر میں گاڑی ڈال دی، وہیں پہنچ گئے۔ رکو 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 رکو، میں نے روک دیا۔ وہ لڑکی دکھ رہی ہے
اب تو میری حالت خراب. بھئی آج جناب کو ہوا کیا ہے؟ اس کو بلا لو. جی جتنا تم سے کہہ رہے ہو اتنا کرو, جاؤ. استاد کا اتنا اثر, جناب بلا رہے ہیں. وہ آئی. اب ممبر کا ادب مانے اشارہ سمجھیے آپ. اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولنا چاہا. آگے آؤ. آگے آئی. ابھی جو لفافہ دیا تھا نا کنوینر میں, وہ پورا عشرے کا پیسہ نکالا, اس عورت کو دے دیا. کہ یہ اس پر میں نے اپنا فون نمبر لکھ دیا ہے, جب تم کو ضرورت پڑے گی مجھ کو فون کر لینا, میں پیسے پہنچا دوں گا. یہ میرا امامہ دیکھ رہی ہو بیٹا؟ جی. کیا رنگ ہے؟ کالا. کالے کا مطلب سید, سید کا مطلب اولاد فاطمہ. کہ یہ عشرہ چل رہا تھا جناب فاطمہ کا, لوگوں نے فاطمہ کے نام پہ جمع کر کے مجھے دیا ہے. بیٹا یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ جناب فاطمہ کا پیسہ. یہ رکھ لو, اور تمہیں فاطمہ کا واسطہ ہے, یہ گناہ چھوڑ جاؤ. تم کو ضرورت ہوگی میں پیسہ دوں گا تم کو, گناہ مت کرو. اور میرے بڑے تعلقات بہت لوگ جاننے والے ہیں, دیکھوں گا کہیں تمہارا رشتہ کرا دوں. بولیے. جنازہ جا رہا تھا, کیا ضرورت تھی کہ یہ شاگرد ان کے بغل میں آگے کھڑا ہو؟ کہ تم ہمارے لیے اگر کرو گے تو ہم تم کو دفن نہیں ہونے دیں گے جب تک تم کو پاک نہیں کر دیں گے. یہ تو انہوں نے اتنا سنایا, لیکن قصہ اور آگے ان کی زندگی ہی میں. یہ تو مرنے کے بعد ان کو سنا, خود انہوں کہنے لگے یہ واقعہ ہو گیا, میں بھی بھول بھال گیا. کچھ دنوں کے بعد گئے نجف, امیر المومنین زیارت کے لیے سلام اللہ علیہ. جیسے ہی کتاب اٹھائی زیارت کی, تب تک مجھے لگا پیچھے کوئی ہے. میں نے کیا بھیا؟ کہ باہر ایک خاتون آپ کو بلا رہی ہیں. میں نے کتاب رکھ دی, زری کی طرف دیکھا. میں نے کہا مولا آپ ہی کہتے ہیں کہ مومن کی ضرورت پوری کرنا سب سے بڑھیا عمل ہے, میں آپ کی زیارت بعد میں کروں گا. پتہ نہیں اس بیچاری کو کیا کام ہے. باہر نکلا, آئے. جی السلام علیکم. پہچانا حضور آپ نے؟ نہیں. آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ ہمارے اڈے پہ آئے تھے؟ ہاں ہاں ہاں. آپ نے پورا لفافہ دیا تھا عشرے والا. ہاں ہاں ہاں. کہ حضور میں وہی لڑکی ہوں. پتہ نہیں کس خلوص سے آپ نے دیا تھا, اسی رات میں نے رو رو کے توبہ کی. اسی رات میں نے رو رو کے توبہ کی. آپ نے کہا تھا نا فون کرنا, ضرورت ہی نہیں پڑی. کچھ دنوں کے بعد بہت اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا. وہ جو آپ کو بلانے گیا تھا نا, وہ میرا شوہر ہے. یہ اللہ نے دیا مجھ کو, میرا بچہ ہے. جب سب ہو گیا تو میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا, چلو مولا کی زیارت کر کے اپنی زندگی کو صحیح کر لیا جائے. بس میرے بھائیو مجلس ختم ہو گئی. وسیع حسن سدھر جاؤ, وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ. یہ بہت دن سلام کرنے والے تم کو نہیں ملیں گے. قبر میں ہم سب کو اکیلے جانا ہے. ہاں اگر کوئی سہارا ہے تو بس عمل کے ساتھ ساتھ اہل بیت. اب وقت نہیں آگے بڑھوں. 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا. سب چلے گئے, میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا. عام طور پر یہی مصائب میں پڑھتا ہوں جو شروعات کی نا, لیکن جب سے میناب کا واقعہ ہوا 168 بچیاں مار دی گئیں. اچھا ایک چیز اور کہیں, یہ 168 بچے 168 گھر کے تو رہے نہ ہوں گے. کسی گھر کے 2 بچے ہوں گے, کسی گھر کے 3 بچے ہوں گے. اس میں آپ یہ سوچئے کہ کس طرح کے بچے رہیں گے. مثلا یہ 150 میں 168 میں 2 4 10 بچے ایسے بھی رہے ہوں گے جن کی آج برتھ ڈے تھی.
ہے نا, اسکول نہیں جانا چاہتے, ہم یہ گفٹ لیں گے, ماں باپ نے سمجھا کے بھیجا ہوگا اسکول کا ناغہ مت کرو, واپس آ جاؤ, جو کہو گے گفٹ دلائیں گے. اس میں کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جن کے ماموں خالہ چچا کی شادی ہوگی. اسکول کا ناغہ مت کرو, آؤ ہم انتظار کریں گے لے کے, پتہ نہیں کتنی خوشی خوشی بچے گئے ہوں گے. پتہ نہیں کتنی خوشی خوشی گئے. اور بس اسی پہ ختم کر, یہ بھی تو ایک مصائب ہی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ضمیر عباس جعفری کا, بہت کرتے. ابھی 2-3 دن پہلے وہ گئے میناب, وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ بھیجی. سناؤ کیا کہا انہوں نے. شاید 3 منزلہ عمارت تھی, وہ توڑ کے جو میزائل نیچے پہنچی گڈھا ہو گیا, سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگے صاحب کہ جب 3 منزلہ جب عمارت ہوگی تو اس کے سریے بھی اسی حساب سے ہوں گے نا. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب گڈھا ہو گیا, سریا تک پگھل گیا, ایسی گرمی ہوئی. جہاں سریا پگھل جائے وہاں 10 سال کے بچے گئے. وہ کہنے لگے آج بھی کچھ ماں باپ اسکول کے سامنے اپنے بچوں کی چپل لے کے آتے, کچھ خبر ملی کہ نہیں. بس ماشاء اللہ رو چکے آپ. لیکن ایک جملہ کہے بغیر اتروں گا نہیں. امام رضا آپ نے خوب روئے نا, زبردست مسائب بھی ایسا ہے, لیکن اس کے باوجود امام رضا نے کیا کہا معلوم ہے. ان کے ایک صحابی تھے جو اپنے باپ کے نام سے مشہور ہیں, ابن شبیب. ایک دن امام فرمانے لگے ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب, اگر کسی بات پہ رونے کا دل چاہے نا تو حسین. لہذا بس اب مصائب کا وقت نہیں ہے. سب سے گزارش ہے میری طرف دیکھیں, یہ میرے گلے کی چوڑان یہ ہے نا, 3 بھال کی توتیر. آپ بولیے 6 مہینے کے بچے کی گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ ہاں, اب جب یہ تیر لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا. روایت کہتی ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ, اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح. شاید بس آخری بات, شاید یہی وجہ ہے اکبر کے جنازے پر امام تڑپے, آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے لاشے پہ مرثیہ پڑھا, آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کے جنازے پر روئے, آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جب 6 مہینے کا بچہ ذبح ہو گیا تب تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا. فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر.